میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، حالات عالم کا اسباب سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی، ایمان کا بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ فرعون پر جو بھی حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا، ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ تیرے حالات کا تعلق تیرے حال سے نہیں ہے، تیرے حال کا تعلق تیرے اعمال سے ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا، ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو نہ جاننے والوں پر جو حالات آتے ہیں، حدیثی مثال دے کر فرمایا کہ ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو کھول دیا جائے اور باندھ دیا جائے، اس کو نہیں معلوم کہ کیوں کھولا گیا، کیوں باندھ دیا گیا۔ اللہ کو نہ ماننے والے، جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ان پر آنے والے حالات کی مثال بہت اچھی مثال دی ہے حدیث میں، کہ ان پر آنے والے حالات کی مثال ایسی ہے جس جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے، تو جانور نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ تھن منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے، اور جب وہ دودھ دینے لگتی ہے تو بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس بچے کو نہیں خبر کہ یہ کیوں لایا گیا تھا، کیوں لے جایا گیا۔ یہ مثال دے کر فرمایا حدیث میں، بلکہ فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کا پیر باندھ دیا جاتا ہے کھوٹے میں اور لمبی رسی کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے سرسبز علاقے میں، وہ اس میں کھاتا پھرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پیر کو جھٹکا لگتا ہے اور رسی پوری ہوتی ہے، کیونکہ آگے حد ہے، آگے کھیت دوسرے کا ہے، اس کی وجہ سے آگے نہیں جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح چراگاہیں متعین کی ہیں۔ مومن کی چراگاہ یہ ہے، مومن کی چراگاہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں، اللہ نے حدود قائم کی ہیں۔ اللہ کی چراگاہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں کہ تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس پر رسی جو تنگ ہوتی ہے، اس پر رسی تنگ ہوتی ہے، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سرمایہ داریوں کے نقشوں میں، یہ ملکوں میں کمانے کی غرض سے جاتے ہیں، وہاں کمائی کے نقشوں میں تنگیاں، وہاں سے واپس یہ سوچ کر آ جاتے ہیں کہ اس ملک میں کمانا مشکل ہے۔ حالانکہ جو کہیں کہ جس طرح موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے، موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے، اس طرح رزق وہ ہر ایک کا رزق اس کے آگے موجود ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح موت یقینی ہے، رزق اس کا مقدر اور یقینی ہے، لیکن جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جتنی بھی کمائی کے نقشے ہیں، ان نقشوں میں تنگیاں لاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، تو چنانچہ روایت میں ہے کہ ایمان اور مومن کی مثال
اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہو. جب یہ سرسبز میدان میں کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے تو ہر گھوڑے کا مزاج یہ ہے کہ جھٹکا لگتے ہی، رسی پوری ہوتے ہی یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے کہ اپنے کھوٹے کے پاس واپس آ جائے. یہ ہر گھوڑے کا مزاج ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑے کے پاؤں میں کی رسی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. حدیث میں یہ مثال دے کر فرمایا یحول ثم یرجع الی آخیتہ، کہ میدان میں گھومتا رہتا ہے اور جب رسی پوری ہوتی ہے تو پلٹ کر کھوٹے پر آ جاتا ہے. لیکن میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان جن حالات سے بھی گزرتا ہے ان حالات سے عبرت نہ لے کر راستے کی طرف نہیں آتا. اس لیے فرمایا کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے. حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر. ابھی میں نے عرض کیا کہ معاملات میں تنبیہ کرتے ہیں، تجارت میں نقصان لا کر، معاشرے میں تنبیہ کرتے ہیں، معاشرے کی لائن میں کے حکم کے ٹوٹنے پر. تو جیسے نظر پڑی اس عورت پر، ادھر صحابی کا سر دیوار سے ٹکرا گیا. سیدھا آپ خود حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری نظر پڑی ایک لڑکی پر. اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میں اسلام آ گیا ہے، میری طرف مت دیکھو. ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا اس کی طرف کہ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. یہ کیا ہوا؟ میں اور آپ اس پر غور کریں کہ ایک صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، ایک چھوٹا گناہ، صرف اتنا کہ لڑکی کو دیکھ لیا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی کہ اس وقت تمہارا سر دیوار سے جو لگا ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا. میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا. ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں تو ہوا کرتا ہے، اتفاق سے ہو گیا. ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا. ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا. سنو، مجھے ایسا فرماتے تھے اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوگا اور تیرے عمل پر ہوگا. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تیرے حالات کے بگاڑ کا، سدھار کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے. تو لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ دنیا میں تو حالات آیا کرتے ہیں، اچھے برے. نہیں، ایک لڑکی کی طرف نظر پڑی اور دیوار سے سر ٹکرایا. آ کے عرض کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً دکھلا دیں گے کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ کام غلط ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات گناہوں کے اسباب کی طرف جانے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات حکم توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ حالات راستے پر آنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، حالات حکم پر آنے کے لیے ہوتے ہیں کہ تمہارے حالات تمہیں حکم پر لاویں. اس لیے میرے دوستو عزیزو،
سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا ہے، اور قسم بھی زمانے کی کھائی ہے، قسم بھی زمانے کی کھائی، فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ صرف 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہر زمانے کے خسارے سے، نقصان سے بچیں گے۔